अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, इल्ज़ामात, दावों, तंज और तानों के साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला कल 2 अगस्त को इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 नशस्तें जीत कर फाते रही, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 हलकों में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 45 में से 23 नशस्तें जीतकर हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा भी कर दिया। कहा उन्होंने ये कि हम अवाम का शुक्रगुजार हैं जिनके जमहूरी अवामी मैंडेट से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ी सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात आयद करते हुए तीसरे मरहले के बॉयकॉट का इंदिया दिया था। ताहम आज सिंध के सीनियर वजीर और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने इसके बरक्स कहा कि हम आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ताहम शर्जील इनाम मेमन ने जारहाना लबो लहजे में संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि आज़ाद कमीशन ने फॉर्म 47+ इलेक्शन किया। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के गठजोड़ ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी है, ऐसा कहना था शर्जील इनाम मेमन का। साथ ही साथ उन्होंने भी बताया है कि इन धांधलियों के उनके पास तमाम शवाहिद, तमाम सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा ये कि पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ामात तो लगा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने धांधली के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी है। शर्जील इनाम मेमन की तरफ से मुस्लिम लीग को गुल्लू भट्टों का ताना देने पर अज़मा बुखारी का कहना था कि हम भी उज़ैर बलोच और रहमान डकैत जैसे किरदारों पर बात कर सकते हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के साथ साथ मुश्किल और हसास वक्त में आज़ाद कश्मीर में होने वाले ये जो इंतखाबात हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या रंग लाते हैं? क्या पीपी शिकस्त का घाव भूलकर इस्लामाबाद में हुकूमत से ताउन जारी रखेगी या फिर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो चुका है? ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपका शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिदा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह से अभी मैंने इब्तिदाई में जिक्र किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत नून की होगी, यानी खेल तो ख़त्म हो चुका ना, अब पे क्या गिले शिकवे करना, सब तो हो गया मैम। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह ने यह भी फरमाया था कि मेरी जेब में है 12 सीटें और वो उसी 12 सीटों के बलबूते के ऊपर जो है वो अपनी जीत का जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता था प्लानिंग क्या है, वो किस तरीके से फॉर्म 47 के तहत 2024 में इलेक्शन जीते हैं। उनको ये भी पता था कि 90s के इलेक्शन हमने कैसे जीते थे, 96 में कैसे जीते थे, 2013 में किस तरह फरमाइश करके 2/3 मेजॉरिटी में जीते थे। ये मैं नहीं कह रही, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 90s के इलेक्शन को कहा था कि चुराए गए, और फिर वक्त ने साबित किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून का सहारा लेती है। हम तमाम शवाहिद लेकर अदालतों में पहुंचे। ठीक है, हमें इंसाफ मिलने में बहुत ताखीर हुई और मोहतरमा इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन कोर्ट का फैसला आया कि नवाज शरीफ साहब किस तरह पैसे लेकर इलेक्शन चुराते थे, और ये साबित हुआ था कि उन्होंने किस तरह पैसे लिए, किस तरह IGI बनाई, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए उन्होंने पैसों की तकसीम की। और ये पुरानी इनकी रिवायत है, ज़िया की बाकियात हैं, और इन्होंने हमेशा इलेक्शन को जो है गन पॉइंट पर गोली के से खून से इलेक्शन को खून से रंगने की कोशिश की। और पहले फेज में भी इंसानी जान ली, पीपल्स पार्टी का वर्कर शहीद हुआ, दूसरे फेज में भी हमारे वर्कर्स शहीद हुए, और कल देखा कि एक MNA तक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे पूरे हमले हुए, पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, तशद्दुद किया गया, फायरिंग तक से गुरेज नहीं किया गया। लोगों की जान इनके लिए कोई अहमियत है मुल्क नहीं है, मुल्क की सालमियत इनके लिए कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। कौमी मफाद इनके लिए कोई अहमियत नहीं है। इनके लिए अगर अहमियत है तो वो नून लीग का मफाद है। शाहिदा साहब, यहाँ मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि फिर इतनी सारी चीजों के बावजूद आप स्टिल इनके इत्तेहादी क्यों हैं? देखिए, 2024 के जब इंतखाबात हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI की तरफ इक़्तिदार की दावत दी। पीपल्स पार्टी चूंकि आपको पता है कि सियासी बसीरत ना होने की वजह से वो नहीं शामिल हुए, और वो हमेशा सबको चोर डाकू कह के अपने आप को सिर्फ उन्होंने हमेशा साबित किया कि वही एक विजनरी पार्टी है। लेकिन उसके साथ जब हमने ये देखा कि जमहूरियत को खतरा है, मुल्क की मईशत को खतरा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान को सोचती है, पाकिस्तान की सालमियत को सोचती है, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका को सोचती है। और यही वजह थी कि हमने PMLN का साथ दिया, और हम, आपको याद होगा कि उस वक्त CEC का फैसला हुआ कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। नून लीग
کو ہم ان کی تمام تر اہلیت لیکن یہ جو ساری چیزیں میم آپ نے گنوائی ہیں یہ تو جمہوریت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے نا، جو الزامات آپ نے لگائے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں، میم اسی سوال کے ساتھ میں آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں جی میم، کہ پارلیمان مضبوط ہو، اگر پارلیمان چلے گی تو اس طرح کے قوانین ٹھیک ہے، لیکن بنیں گے کہ اگر پارلیمان میں ایسی پارٹیز ہیں جیسی آپ بتا رہی ہیں نون لیگ شفاف کو، کیا جائے، پارلیمان کو مضبوط کیا جائے، آئین کی بالادستی ہو، یہ اسی صورت میں ہے کہ قوانین بنیں گے جب ہم بیٹھ کر پارلیمان کو اسٹرانگ کریں گے، اس طرح نہیں ٹھیک کہ ہے ہم بھائی بٹ صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں، کیوں آپ پارلیمان کو سٹرونگ نہیں ہونے دے رہے، کیوں آپ دھاندلی کر رہے ہیں بھائی کشمیر کے اندر، اور پھر آپ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کس سے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا وہ الیکشن آپ اس طرح جیتے ہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم باتیں کریں گے، الزامات لگائیں گے؟ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں، الیکشن آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، حکومت وہاں آپ کی ہے اور سارے اے سی ڈی سی کمشنر آپ کے ہیں، وہ کمشنر کو آپ گلا کرتے ہیں تو کمشنر کو گلا کریں، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو گلا کریں؟ مسلم لیگ نون کو آپ گلا کر رہے ہیں، ہماری حکومت ہے وہاں، آپ کی حکومت ہے، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو ایکسپٹ کر لیں، جمہوریت اسی کا نام ہے۔ اس طرح الزامات لگانے سے اگر آپ کو کچھ حاصل ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جب فرسٹ فیس ہوا ہے آپ سیٹیں ہار گئے تھے اور ہمیں وہاں سیٹیں ملی زیادہ، تو آپ نے جب شور ڈالنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کام کریں جو اگلے اسٹیپ آ رہا ہے الیکشن کا دوسرا آ رہا ہے جو 2 تاریخ کو ہوا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں سے بات کریں، آزاد کشمیر کے لوگوں سے کہ ہم یہ کام کریں گے، فلاں نہیں لیکن بٹ صاحب یہ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ حکومت ان کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھائی چیف سیکرٹری آپ کا ہے، آئی جی آپ کا ہے، دھاندلی آپ کروا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے، یہ الزام آپ کے اوپر لگ رہے ہیں، اس لیے وہ آپ سے گلا کر رہے ہیں کہ دونوں لوگ آپ کے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں پیپلز پارٹی والے بیچارے معصوم ہیں یا بن رہے ہیں، یا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے پی ٹی آئی الزامات لگاتی ہے، جو جھوٹ آتا ہے بولتے رہتے ہیں، اب انہوں نے وہی لائن اختیار کر لی ہے۔ بھائی آپ اس طرح مت کریں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اتحادی آپ کے ہیں ضرور ہیں، وفاق میں ہم نے اکٹھے حکومت بنائی ہے، جی لیکن الیکشن ہم نے آپ کے خلاف جب بھی لڑنا ہے آپ کی اصلیت بتانی ہے لوگوں کو۔ آپ کو جو کچھ آپ نے سندھ میں کیا ہوا ہے 15 سال سے وہ حقیقت بھی بتانی ہے، آپ کیا کرتے جا کے آزاد کشمیر میں، کیا بتاتے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو کیا ہے وہ اگر آپ کہتے جا کے ہم جس طرح آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں ووٹ دیں تو ہم اس کو سندھ جیسا بنائیں گے، تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سندھ میں کیا ہے۔ ہم وہاں گئے، مریم صاحبہ نے کہا کہ میں پنجاب جیسا جس طرح وہاں کام کر رہی ہوں، اگر ہمیں حکومت ملی، قائد میاں نواز شریف نے کہا تو میں پھر آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کی پالیسی لاؤں گا جو پنجاب میں ہے، پنجاب صاف ستھرا پنجاب جس طرح وہاں کام ہو رہے ہیں۔ بسیں آپ کو بھیجی ہیں، بڑے گلا کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، بسیں آ گئی، بھائی وہ بسیں ہم نے بھیجی، وہ آپ نے الیکشن کمیشن نے وہ اسی وقت وہاں رکوا دی، وہ چلی تو نہیں۔ یہ کہا اچھا گیا تھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی ایک تسلسل ہے آپ کی عوام کی خدمت کا بقول آپ کے، اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر ووٹ پڑا ہے۔ شاہدہ صاحبہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ شاہدہ صاحبہ ایک تو بٹ صاحب کی باتیں ساری کی ساری آپ نے سنی جو انہوں نے فرمایا، دوسرا یہ کہ رانا صاحب نے بھی آپ سے کوئی اسی طرح کا گلا کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں نے 13 حلقوں میں دھاندلی کا دعویٰ کیا، پھر یہ تعداد 4 ہو گئی اور اب 2 رہ گئی ہے، تو رانا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پولنگ اسٹیشنز کا فورنزک آڈٹ کروانے کی بھی پیشکش کی ہے، تو وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ الزامات جو ہیں صرف اور صرف جیسے بٹ صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح سے رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ شکست کی وجہ سے لگا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے اس میں۔ ان کی جہاں سے بیس ہے وہ یہی ہے کہ دھاندلی کرو، شور مچاؤ، دوسرے کو گندا کرو، اس پہ کرپشن کے الزام لگاؤ۔ دیکھیں نا ساری زندگی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیریکٹر اسیسنیشن کی گئی، ان کے پر الزامات لگائے گئے، صدر آصف علی زرداری پہ گئے، 13 سال وہ جیل میں رہے، ایک الزام ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ لیے، انہوں نے وہاں محلات لیے، یہ سب ثابت ہوا۔ وہ جو کہتے تھے اور یہ تو سرٹیفائیڈ فور نکلے، اور ہم نے تو اس طرح کے، اور ابھی 2013 کے انتخاب ہو، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے 2/3 میجورٹی دی جائے، اس کے بعد اس کے باوجود پیپلز پارٹی چونکہ 2005 میں ہم ساکی جمہوریت کر چکے تھے اور ہم نے جو ہے اس کی اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے وہ تو آپ نے اپنی مجبوریاں بتا دی کہ جی آپ نے جمہوریت کے لیے یہ اتنا کچھ برداشت کیا، لیکن ابھی شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں، شاہدہ صاحبہ شرجیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو لاہ عمل کیا ہے آپ کا آگے پھر؟ دیکھیں ہمارے یہاں فیصلہ فرد واحد نہیں کرتے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، سی کا اجلاس ہوگا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو آئندہ کا لاہ عمل ہے بالکل اب ان کی گنتی الٹی گنی جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اپنا واضح جو لاہ عمل ہے اس کا بہت جلد اعلان کرے گی. تو پھر بٹ صاحب تیار ہیں آپ؟ جلد نیا لاہ عمل جو ہے وہ آنے والا ہے، کیا کریں گے آپ؟ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ اتحادی رہیں آپ کے، لیکن دکھتا نہیں ہے کہ اب یہ مزید اتحاد چلے گا. جیسے شرجیل انعام میمن صاحب کی اگر پریس کانفرنس دیکھ لیں، انہوں نے تو ثبوت بھی رکھے ہیں، اور وہ انہوں نے ان حلقوں کے ثبوت رکھے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، اور وہاں پر آپ کے بقول 99% وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے. اس طرح کی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایک اتحاد. ایک دیکھیں مسلم لیگ نون ایک اپنی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے. آپ ضرور الیکشن لڑ رہے ہیں ہمیں دوسرے کے خلاف، لیکن ہم ایک حد سے باہر نہیں جاتے. ہمارے قائد کا یہ حکم ہے کہ آپ ضرور اپنا بیانیہ پیش کریں، دوسرے کی خامیاں بھی بتائیں، لیکن اس حد تک تو پیپلز پارٹی اگر حدود سے باہر جا رہی ہے، جس طرح کے الزامات لگا رہی ہے، جیسے آپ کے لیڈر کو بھگوڑا کہہ رہی ہے، ابھی شاہدہ صاحبہ نے بھی فرما دیا، شرجیل انعام میمن بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں، شہری رحمان صاحبہ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں، تو آپ کو وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اس کے باوجود آپ لوگ چلتے رہیں گے سینیٹر صاحب؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، یہ پیپلز پارٹی کو یہ بتا دوں ہم کہ اب ہم وہ جو آپ نے گلگت بلتستان میں ہمیں بلیک میل کیا کہ بھائی ہم بجٹ پاس ہی ہونے دیں گے، ہمیں حکومت دے دی. اب یہ عادت ہے نہیں کہ آپ کو آزاد کشمیر میں آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، آپ کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دو، ایسا نہیں ہوگا. تو جانا ہے تو صدر پاکستان جو ہے نا، اگر وہ صبح چلے جائیں، چیئرمین سینٹ چلے جائیں، تو ہم ان کو روک تو نہیں سکتے نا. نہ انہوں نے جانا ہے نہ کچھ. میں ایک بات کرتا ہوں کہ اب ہم اکٹھے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے 2 صوبوں میں زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم سیاسی جماعتیں، میں اپریشیٹ کروں گا سب ان سیاسی جماعتوں کو جو حکومت کا حصہ ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ بہتری کی طرف لا رہے ہیں تو پھر محسن نقوی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، نہیں چل سکتا، وہ پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہی لوگ ہیں نا سسٹم. محسن نقوی صاحب نے اگر اپنا کوئی ذاتی رائے دی ہے تو یہ وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی. حکومت بہتر چل رہی ہے، اس حکومت سے بہتر چل رہی ہے. پی ٹی آئی کی وہ جو حکومت تھی جہاں خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ کوئی ملک ہمیں پوچھتا نہیں تھا، آج ہمارے ملک کا نام ہے، پاکستان میں گرین پاسپورٹ کی عزت ہے. امریکہ بھی یہاں آتا ہے، ایران بھی یہاں آتا ہے، یہاں ہم ان کی جنگ ہم نے 3rd وار ختم کرائی. یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. یہ جو بیان محسن نقوی صاحب نے دیا ہے یہ بھی بہتر ہے پاکستان کے لیے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذاتی ایک رائے ہے، تو اس ذاتی رائے پہ خواجہ آصف صاحب ہمیں اتنے سارے ٹویٹس کرتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اس پر انٹرویوز دیتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں، اگر یہ ان کی ذاتی رائے بقول آپ کے؟ دیکھیں ان کی ذاتی رائے پہ خواجہ آصف صاحب بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو بیان ہے اس کے متعلق اگر وہ ذاتی رائے دے سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بات کہوں کہ اس طرح کے بیانات دے کے جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے کہتے ہیں نا کہ وہ پریشانی میں چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون غلط ہے. ان کو یہ بتائیں کہ بھائی الیکشن جو کرایا وہ کرایا الیکشن کمیشن نے جو آزاد کشمیر کا ہے. جی شاہدہ صاحبہ، الیکشن کرایا الیکشن کمیشن نے، حکومت وہاں پر آپ کی ہے، وزیر اعظم وہاں پر آپ کا ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا، اب آپ گلے آپ ان سے کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر صحیح باتیں نہیں کر رہے. بٹ صاحب کیا کہتی ہیں آپ شاہدہ صاحبہ؟ دیکھیں ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، دیکھیں جی ہم بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی جا رہے ہیں تمام تر شواہد ثبوتوں کے ساتھ، جس طرح ہم نے 90s میں کیا، 96 میں کیا، اور آج بھی ہم تمام تر شواہد الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس نہیں جا رہے. لیکن یہ چونکہ کنٹرول کر کے چلاتے ہیں، انہوں نے کارکردگی کی بات کی، تو میں ان سے کہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی تسلسل کے ساتھ پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمیں کچھ تشتری میں رکھ کے فارم 47 کے تحت حکومت نہیں مل رہی. ٹھیک ہو گیا شاہدہ صاحبہ، سوری وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے ان الزامات کا جواب تو پہلی سینیٹر صاحب دے چکے ہیں. دیکھا یہ ہے کہ آپ دونوں شخصیات کی طرف سے، انفیکٹ آپ دونوں کی جماعتوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ دونوں جو ہیں ان کی کارکردگی، لائک پی پی والے کہتے ہیں کہ نون کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، اس سے ان کو ووٹ نہیں پڑا، جعلسازی سے جیتے ہیں، اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی کارکردگی کی بنا پر جیتے ہیں، آپ کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. اور آپ دونوں کی کارکردگی پر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں کی کارکردگی جو ہے وہ 0 ہے، اور سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، سسٹم جو ہے وہ نہیں چلے گا. اس کا جواب خیر آپ دونوں نے مجھے نہیں دیا، لیکن بہت شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی، سینیٹر ناصر بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں ایک بریک.
वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब बात करते हैं सियासी कशीदगी के खात्मे और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक नेशनल डायलॉग कमेटी की। नाज़रीन, नेशनल डायलॉग कमेटी के प्लेटफॉर्म से आज लाहौर प्रेस क्लब में फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा यह है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है। मुल्क में नए सूबों से मुतालिक बहस दोबारा शुरू हो चुकी है और इस मामले पर खुले दिल से गुफ्तगू की ज़रूरत है। वसाइल और इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम के लिए नए सूबों का क़याम एक अहम ऑप्शन हो सकता है। नाज़रीन, कौमी मुकालमा कमेटी का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को बाहमी मुशावरत से कोई काबिल कबूल रास्ता निकालना चाहिए। फवाद चौधरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला के सिस्टम के बैठ जाने से मुतालिक बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर वाकई निज़ाम इस नहज पर पहुंच चुका है तो फिर तमाम फरीकों से बातचीत करना होगी। इन रहनुमाओं ने एडवाइस दी कि कौमी मुकालमे के नतीजे में एक ऐसी कौमी हुकूमत तश्कील दी जा सकती है जो तमाम सियासी कुव्वतों की नुमाइंदगी करे और नए सूबों समेत अहम आइनी और इंतजामी इस्लाहात पर पेशरफ्त करे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला के सिस्टम बैठ जाने की ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और इसमें MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और मेयर कराची वसीम अख्तर की मौजूदगी भी खासी मुआइनी खेज थी। इसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर और रहनुमा डायलॉग कमेटी इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये फरमा दीजिएगा कि अब से कुछ ही देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फरमाया है कि जी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सिस्टम जो है वो तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। और सर, आप इस बढ़ते तसादुम में, इस उल्टी गिनती में डायलॉग की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात तो सही है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उल्टी गिनती तो पूरी हुकूमत की बशमूल पीपल्स पार्टी की शुरू हुई है। अच्छा, यानी मैं तो समझता हूँ कि जो जैसे भी टूटा फूटा ये निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम जिसको ये कह रहे हैं, सो कॉल्ड, जो है नहीं, उसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब एक नया निज़ाम आने को है। अगर सियासतदानों ने अभी भी होश के नाखून ना लिए और उन्होंने अपनी रविश को ना बदला, तो नया निज़ाम कह लें या पुराना निज़ाम कह लें, माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि वो लग सकता है। अच्छा, लेकिन आपने फिर इस सिचुएशन से बचने के लिए नए सूबों के लिए रेफरेंडम की तजवीज़ दे दी है, तो क्या सर ये जो मुश्किल और हसास वक्त है इसमें रेफरेंडम मुनासिब हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा? इमरान इस्माइल साहब, देखिए, जिन लोगों ने ये बात शुरू की है, यानी मोहसिन नकवी साहब ने, जी जी, तो मोहसिन नकवी साहब माफ कीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब जाहिर है कि किसी सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और जो वो कहते हैं वो बात मायने और वजन भी इसी मायने में रखती है कि ये बात एस्टेब्लिशमेंट से आ रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया है कि सिस्टम नहीं चल रहा है और उसको चेंज करना है, और सिस्टम की जो तब्दीली है, जो ओवरऑलिंग है, वो नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के जरिए होनी है, तो फिर ये काम तो अच्छा है, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे जाएगा, ये सियासतदानों को मुनहसर है कि वो एक मिल बैठ के इसका एक रास्ता निकालते हैं और बेहतर तरीका निकालते हैं, या वो अपनी पुरानी रविश पर रहते हैं और इस मामले को खराब करते हुए माशाल्लाह की तरफ ले जाते हैं। कौम को तो कुछ नहीं मिल रहा इस निज़ाम से। आज भी पाकिस्तान में स्टंटेड बच्चों की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। जी जी, ग्रोथ है। अब हमारे पास आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान, आप नेगेटिव लिस्ट उठाएं, पाकिस्तान हर चीज में सरे फहरिस्त आगे चला जाता है। तो कब हम इसको सीधा करेंगे, तो करेंगे। अच्छा सर, ये आपने खुद फरमा दिया कि नेशनल डायलॉग कमेटी जो कह रही है तकरीबन वही मोहसिन नकवी साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन सर मसला ये है, सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि फिर सिस्टम ठीक कैसे होगा, किसके पास ये रोड मैप है, क्या रोड मैप है जिस समत में चला जाए तो ये बहुत तेज़ी के साथ मामलात जो हैं ये सही हो। दूसरा सर ये कहा जाता है कि नए सूबों की बजाय कोई इंतज़ामी यूनिट्स की बात होनी चाहिए, तो आपने कोई होमवर्क तो सर यकीनी तौर पर कर रखा होगा ना, तभी आप लोगों ने ये इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। तो अगर सूबे भी बनाए जाते हैं तो सर किस बुनियाद पर बनने चाहिए, इमरान इस्माइल सर? आसमान, देखें, ये मैं और आप एक टीवी प्रोग्राम पर बैठ के तय नहीं कर सकते कि सूबे बनने चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए सर। ये तो एक डिबेट होनी है जिसमें स्टूडेंट्स होंगे, किसान होंगे, बिजनेसमैन होंगे, ट्रेडर्स होंगे, नौकरी याफ्ता लोग होंगे, जो फैसला करेंगे कि उन्होंने आगे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी और किस सिस्टम को बेहतर समझते हैं। दुनिया के अंदर तो हमने देखे ना, सबने
اپنے اپنی آبادی کے حساب سے وہ بناتے گئے صوبے. ایران تک نے صوبے بنا لیے تھے. جب ایران تھا شروع میں تو 23 صوبے تھے ایران کے, اب 31 صوبے ہیں ایران کے. تو وہاں تو کوئی نہیں کسی کو پرابلم ہو رہی. یہ ساری پرابلم پاکستان میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ خالی پاور گیم ہے یہ, کہ بس پاور میرے پاس رہے, بڑے سے بڑا علاقہ رہے, زیادہ سے زیادہ فنڈ رہے اور ایک آدمی فیصلہ کرنے والا ہو. اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال اس میں ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے, اور ڈبیٹ بھی ساری سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بہرحال عوام کی مقبول جماعت ہے. عمران خان آج بھی ان تمام لیڈروں سے زیادہ مقبول ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ عمران خان خود ایڈوکیٹ ہیں چھوٹے صوبوں کے. صحیح. اچھا سر, یہ تو پی ٹی آئی والے بھی آج کل ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے سب سے زیادہ اعتراض جو ہے خاص طور پر سندھ کو لے کر وہ ہمیں پیپلز پارٹی کے اندر دکھائی دیتا ہے. سر میں یہ چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی پر ضرور ہم بات کریں. نئے صوبوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ سوچ وچار کی ضرورت ہے. ایک تو میرے لیے, میرے ناظرین کے لیے فرما دیجیے گا کہ اس کے لیے جو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ محسن نقوی صاحب کن کی نمائندگی کرتے ہیں, اگر یہ ڈیسائیڈڈ ہے تو اس کے لیے ٹائم کتنا ہے؟ کوئی ٹائم فریم بھی یقینی طور پر طے کیا گیا ہوگا کچھ, اس کے بارے میں اگر آپ کو سنگن ہو, کچھ معلومات ہوں, عمران اسماعیل صاحب آپ شیئر کر سکیں. دوسرا نہیں, لیکن آپ ہی لوگوں کے چینل پہ 6 مہینے کا ٹائم آ رہا ہے کہ جی 6 مہینے ہیں. اب وہ 6 مہینے ملتے ہیں, 3 مہینے ملتے ہیں, وہ اس سے جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے کہ وہ کتنا ٹائم اس معاملے کو دینا چاہتے ہیں. لیکن میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر اور بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اچھا سر, ذاتی خیال سے یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا, مجھے پی پی اور نون لیگ پھر سے یاد آ گئے. سر پی پی میں جب بھی کوئی ایسا کوئی بیان دیا جاتا ہے تو فوراً سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے جواب آ جاتا ہے, نون لیگ سے جواب آ جاتا ہے. لیکن ایسا کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں سر, اس کا جواب دیتے ہوئے بڑے بڑے جو ہیں وہ گھبراتے ہیں. اور سر یہ خود 3.5 سال سے نگراں اور ہیں, وفاقی نظام کے بھی طاقتور ترین حصہ ہیں, نگراں کا بھی حصہ رہے ہیں. تو سر اگر یہ نظام ناکام ہو چکا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خود اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے, مستعفی ہو جاتے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے ایک حل بتا دیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے محسن نقوی صاحب نے؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محسن نقوی صاحب جو پاور انجوائے کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کدھر سے کر رہے ہیں, اور وہ ان کا اس کے لیے وزیر ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اٹ ریئلی میٹرز کہ وہ وزیر ہو یا نہ ہو. لیکن جو بات ہو رہی ہے اس کو بات کو دیکھیں, ہم نے کیا اس ملک کو ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے یا ہم نے اس کے اندر بہتری کے لیے کوئی تبدیلی لانی ہے. جب بھی بہتری کے لیے تبدیلی آنے کی بات ہوتی ہے تو وہ جو پاور بروکرز ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں ہٹ کے کہ نہیں جی ہم یہ کام نہیں کریں گے. کبھی ڈیم کے اوپر, کبھی ایجوکیشن کے اوپر, کبھی ہیلتھ کے اوپر, کبھی صوبوں کے اوپر, کبھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اوپر, لیکن پرابلم ہی رہتا ہے ہر وقت. تو سر پرابلم تو پھر بھی رہے گا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت کیا ہے اس بات کی جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نیا صوبہ بنے گا تو نظام راتوں رات ٹھیک ہو جائے گا. بیوروکریسی کو سر دیکھ لیں عمران اسماعیل صاحب, اس نے تو پھر بھی اسی سسٹم سے نکل کر سامنے آنا ہے نا, اور اسی سسٹم سے نکل کر سامنے آئے گی تو پرابلمس تو پھر بھی سیم ہی رہیں گے. ایسا نہیں سمجھتے آپ عمران صاحب؟ نہیں ایسے نہیں سمجھتے, اس لیے کہ دیکھیں وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دی وہیل. یہ ساری دنیا میں ڈیولیوشن آف پاور جو ہے اس کو بہترین سسٹم مانا گیا اور وہی سب سے بہترین سسٹم ہے. کہیں پہ میئر جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ چیف منسٹر کے پاس سارے پاور ہوتے ہیں. جی جی, آپ کی گلی بھی وہی بنائے گا, گٹر میں ڈھکن بھی لگائے گا, وہ بڑے بڑے کام برجز بھی وہ بنائے گا, ہر چیز وہی کرے گا. تو سر یہ پھر کوئی لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو سر پھر صوبوں اور انتظامی یونٹس کے درمیان کا کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے پاکستان میں, اس پہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے بیٹھ کے بات کریں تو کوئی راستہ نکلے, لیکن ہم کیوں وائی وی آر شائنگ اوے فرام ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا چھوٹے صوبوں سے بات تو کریں بیٹھ کے. ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا غلط ہے. ابھی تو بات کے لیے کوئی تیاری نہیں دکھائی دیتا. نون لیگ کو دیکھ لیجئے, تھوڑی ریزسٹنس ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے, بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی بٹھا لیں, تو ابھی تو یہ دونوں ہی نہیں بیٹھ پا رہے نا سر. سر بیٹھنا تو پڑے گا ان کو, جب آرڈر آ گیا تو ان کو بیٹھنا تو پڑے گا, اس میں سے کہاں جائیں گے. چلیں سر, یہ مین چیز ہے جو آپ نے ابھی آخر میں کہہ دی ہے. میرے خیال میں اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ نوازش عمران صاحب, آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر ہمیں بتا رہے تھے کہ جی بیٹھنا تو پڑے گا, نون لیگ ریزسٹ کرے یا ریزسٹ کرے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن جنہوں نے ان کو بٹھانا ہے وہ ان کو بٹھا کر دم لیں گے. 6 مہینے میں بٹھائیں یا 3 مہینے میں بٹھائیں,
بیٹھنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس بارے میں فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے، جس کا اعلان محسن نقوی صاحب نے کیا ہے۔ رہنما ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ آپ پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب کچھ ذکر کراچی کا، جہاں ایم کیو ایم کے 2 دھڑوں میں ہونے والے تصادم نے اہل کراچی کو پھر سے سہما دیا ہے۔ بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے دفتر میں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان تصادم نے اہل کراچی کو پرانے کراچی کی یاد دلا دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ محض ہاتھا پائی نہیں تھی، بلکہ اس میں گریبانوں پر پہنچنے والے ہاتھ پسٹلز کے ٹریگرز تک بھی پہنچے تھے، اور اس کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو پہنچنا پڑا اور نتیجے میں بہادر آباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس نے ذرائع سے خبر دی ہے کہ بہادر آباد مرکز پر ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی گروپ کا جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے اجلاس جاری تھا کہ اسی دوران انیس قائم خانی اپنے کارکنان کے ہمراہ وہاں پہنچے، جہاں تلخ کلامی کے بعد دونوں رہنماؤں کے حامیوں نے پہلے آستینیں چڑھائیں، پھر نامناسب الفاظ کا تبادلہ ہوا، جو آزادانہ لاتوں مکوں کا تبادلے پر ختم ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جھگڑے میں ایک دوسرے کو کرسیاں بھی ماری گئیں۔ میڈیا کے مطابق اس ہاتھا پائی میں کئی بڑے نامور رہنماؤں کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ذرائع اس جھگڑے کا پس منظر ایک عام رہنما کی گرفتاری سے بھی جوڑتے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے درمیان غلط فہمی اور تکرار کے باعث ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ایم کیو ایم کی قیادت نے جائزہ لیا اور اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ تاہم ایم کیو ایم کے سپورٹرز اسے بدترین صورتحال قرار دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایم کیو ایم میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان مخاصمت اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ دونوں رہنما کھل کر ایک دوسرے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ خیالات، یہ تاریخی صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملتے ہیں۔